السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول دشت جنون بائی آمنہ ریاض کی یہ 20ویں قسط ہے۔ بادلوں اور بارش کی چادر میں چھپی ہوئی وہ رات ایک مشکل رات تھی۔ اپنے بیٹے کی قسمت کا فیصلہ اپنی مرضی کے بغیر ہوتے دیکھنے کے بعد فضیلہ غصے سے کھولتی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہیں اپنے بڑ بولے پن سے پہنچنے والے نقصان کا اندازہ ہوا تھا۔ خوش نصیب، اور وہ بھی بہو کے روپ میں۔ وہ جتنا غم مناتی اتنا ہی کم تھا۔ خوش نصیب تو انہیں اپنی مجازی خدا کی بھانجی کے طور پر بھی برداشت نہ ہوتی تھی، کجا کہ اسے اپنی بہو بنا کر ساری زندگی برداشت کرنا۔ شفیق صاحب ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے۔ کمرے میں جا کر انہیں زیر اطاعت تھوڑی کہ نہ آنا تھا۔ صرف آدھے گھنٹے پہلے ہونے والے واقعے کسی فلم کی طرح فضیلہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ فضیلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی صاحب، اپنوں کے عیب خود ہی ڈھانپے جاتے ہیں، اور ویسے بھی جب رشتہ گھر میں موجود ہے تو باہر سے امید لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لڑکا گھر میں موجود ہے؟ شفیق تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے بھائی صاحب، اپنے طوطے کی اور کس کی؟ ہمیں اپنے بیٹے کو بیاہنا نہیں ہے کیا؟ اور پھر گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی؟ بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق باپ کے بعد ماں کو ہوتا ہے۔ تم بتاؤ روشن، تم کیا چاہتی ہو؟ بھائی صاحب، آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ کریں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے شفیق، تمہارا مشورہ اچھا ہے، ہمیں خوش نصیب کے لیے شاہجہاں کا رشتہ قبول ہے۔ اور بس یہی فکرہ انی کی طرح ان کے دل میں گڑ گیا تھا اور کسی ہتھوڑی کی طرح ان کے سر پہ برس رہا تھا۔ خوش نصیب بہو بن کر ان کی زندگی کو کس طرح حرام کر دے گی، وہ ابھی سے چشمے تصور سے دیکھ رہی تھیں۔ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، پریڈ کے سے انداز میں کمرے کا طول عرض ناپتے انہیں 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور سرتاج کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ 1 گھنٹہ بھی انہیں 1 صدی سے کم نہ لگ رہا تھا اور برداشت تھی کہ بس ختم ہو جاتی تھی۔ تھک کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر سے کوئی سنگن لے سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، دروازہ خود ہی کھلا تھا اور شفیق صاحب پرسکون انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔ فضیلہ ٹھٹک کر اسی جگہ پہ رک گئیں۔ شفیق صاحب کو دیکھتے ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا، پھر جیسے وہ پھٹ پڑی۔ میں پوچھتی ہوں یہ سب کیا ہے شفیق صاحب؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس بد کردار کو اپنی بہو بنا لوں گی؟ کہاں میرا شاہجہاں اور کہاں وہ خوش نصیب؟ ذرا جس منحوس نے اپنے نام کا سر لیا ہو۔ وہ بولنے پر آئیں تو بولتی ہی چلی گئیں۔ شفیق صاحب بڑے تحمل سے دروازے میں ہی کھڑے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ سانس لینے کو رکیں، شفیق صاحب نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے۔ ان کا پرسکون انداز فضیلہ بیگم کو مزید آگ لگا رہا تھا۔ اب آپ کچھ بولیں گے یا بس میرے صبر کا ہی امتحان لیتے رہیں گے؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ نیک بخت، اللہ اس جھوٹ پر معاف کرے۔ تم بولنے دو گی تو میں کچھ بول پاؤں گا نا؟ ان کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا اور یہی چیز فضیلہ بیگم کے غصے کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ آؤ بیٹھو یہاں، سکون سے بات کرتے ہیں جو بھی کرنی ہے، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو لگتا ہے میری زندگی میں کوئی سکون بچا ہے؟ اور اگر رہ بھی گیا تو آپ کو لگتا ہے آپ کی بھتیجی سے برقرار رہنے دے گی؟ شفیق صاحب کیوں دشمن بن رہے میرے سکون کے؟ وہ تن پن کرتی صوفے پر آ بیٹھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، تمہیں خوش نصیب پر اعتراض کیا ہے؟ گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی، پھر تم اسے جانتی ہو، تمہیں پتہ ہے تم اسے کس طرح سدھار سکتی ہو۔ باہر سے کسی کو بہو بنا کر لاؤ گی تو وہ تمہیں ناکو چنے چبائے گی، اور خوش نصیب کی حرکتوں سے سب واقف ہیں، اس پر سختی بھی کرو گی تو کون پوچھے گا؟ انہوں نے جیسے کسی بچے کو لالی پاپ دے کر بہلانا چاہا تھا۔ ارے کمال کرتے ہیں آپ شفیق صاحب، میں کہتی ہوں کہ میرے طوطے میں کمی کیا ہے جو میں ایک بد کردار کو اس کے لیے بیاہ لاؤں؟ تنک کر جواب دیا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو فضیلہ بیگم کہ تمہارے بیٹے میں کیا کمی ہے۔ شفیق صاحب کا لہجہ سرد ہو گیا تھا، وہ جیسے اس بیکار بحث سے اکتانے لگے تھے۔ فضیلہ کو جیسے جھٹکا لگا تھا، وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جانتی ہوں کہ میرا طوطا بڑا معصوم ہے، آج کل کی لڑکوں والی تیز تراری نہیں ہے میرے بچے میں۔ ہائے ماں صدقے جائے اپنے لال کے۔ شفیق صاحب آپ کس بلا کو میرے بچے کے سر پر منڈ رہے ہیں؟ وہ تو 2 دن میں میرے طوطے کو چیر پھاڑ کھائے گی۔ فضیلہ بیگم شاہجہاں کو شاید اصلی طوطا اور خوش نصیب کو جنگلی بلی سمجھی بیٹھی تھیں۔ تم بتاؤ، کیا تمہاری نظر میں اور کوئی ہے جو تمہارے ہیرے جڑے لال کو اسی دماغی حالت کے ساتھ قبول کر لے؟ فضیلہ کو تو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ ہائے شفیق صاحب، غضب خدا کا، کیسے منہ بھر بھر کے اپنے ہی بیٹے کے بارے میں اول فول بول رہے ہیں؟ ارے مانا میرا بچہ تھوڑا بے وقوف ہے، آج کل کے لڑکوں کی طرح تیز ترار نہیں ہے، بڑا بیبا بچہ ہے میرا، ماں کی بات سنتا اور مانتا ہے، مگر آپ لوگوں کو تو میرا بچہ ہی بے وقوف لگتا ہے نا؟ شفیق صاحب نے جیسے ضبط کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور پھر سختی سے بولے۔ فضیلہ بیگم میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں یہ بات دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔
میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تم اپنے معصوم بیٹے کو کہہ رہی ہو جبکہ تم جانتی ہو یہ معصومیت نہیں ہے، دماغی مسئلہ ہے۔ وہ نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہے، سو یہ خوش فہمی تو تم اپنے دل سے نکال دو کہ تمہیں اس کے لیے لڑکی آسانی سے مل جائے گی۔ اب آؤ دوسری بات کی طرف۔ خوش نصیب بدتمیز ہے، بات ماں نہیں مانتی، مگر یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ فضیلہ کی وہ بچی بدکردار نہیں ہے۔ اچھے سے جانتے ہیں ہم ان بچیوں کو، وہ ایسی نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو اس کی اصلیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے ہمیں موقع ملا ہے کہ شاہجہاں کا مسئلہ حل کر لیا جائے۔ تم صرف اس بارے میں سوچو، وہ تمہاری بہو بنے گی تو کچھ بھی ہو تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی، تمہارا بیٹا تمہاری مٹھی میں ہی رہے گا۔ اور سب سے بڑھ کر شفیق صاحب جو آگے کو ہو کر بیٹھے تھے، ٹانگ ٹانگ رکھتے ہوئے صوفے کی بیک سے کمر ٹکائے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس گھر میں ان دونوں بچیوں کا حصہ ہے۔ ماہنور کی شادی کے بعد شامی اس جائیداد کا مطالبہ نہیں کرے گا، وہ ویسے بھی واپس جانا چاہتا ہے۔ باقی بچی خوش نصیب، تو جو کچھ خوش نصیب کے حصے میں آئے گا وہ اصل میں شاہجہاں کا ہی ہوگا۔ اپنی بات مکمل کر کے شفیق صاحب فضیلہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں دیکھو میں کتنا دور تک سوچ رہا ہوں۔ ان کی باتوں سے فضیلہ بیگم بھی یکدم متفق نظر آنے لگی تھیں۔ چند لمحے تذب ذب کا شکار رہتے ہوئے انہوں نے دل ہی دل میں جوڑ توڑ کیا تھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دونوں میاں بیوی سر جوڑے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ بادلوں اور بارش کی چادر میں چھپی ہوئی وہ رات ایک مشکل رات تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس رات کو صبح ہو جائے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ بادلوں نے جیسے خوش نصیب کی آنکھوں سے شرط باندھ لی تھی، چلو دیکھتے ہیں کون زیادہ برستا ہے، تم یا ہم۔ اور پھر وہ ہار گئی۔ اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہونے لگے، اور ہار تو اب ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بنا دی گئی تھی۔ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے وہاں بیٹھی موسم کی تیور خود پر جھیر رہی تھی، ٹانگیں موڑ کر پیٹ سے لگائے، گھٹنوں کے گرد بازو لپٹے، وہ کسی بت کی طرح اپنا زخم وجود سنبھالے دیوار کے سہارے بیٹھی تھی۔ ماں کے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد وہ لڑکھڑاتی ہوئی اوپر آئی تھی، مگر کمرے میں جانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چھت کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور خود کو جیسے رات کے اندھیروں میں چھپا لیا تھا۔ اسے نہ چھاجوں چھاج برستی بارش سے خوف آیا تھا، نہ ہی ٹھنڈی ہوا اسے اس کے ارادے سے باز رکھ پائی تھی۔ شاید وہ اپنے حواسوں میں ہی نہ تھی۔ سر تھا کہ کسی پھوڑے کی طرح تکلیف دیتا تھا۔ جسم ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سب ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، مگر اس تکلیف کا کیا کرتی جو روح کو پہنچی تھی، اور سب سے زیادہ محسوس بھی ہوتی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے اپنی ماں اور بہن کو چھت پر دیکھا تھا۔ اس کی ماں کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور ماہنور نے انہیں کندھوں سے تھام کر سہارا دے رکھا تھا۔ روشن امی نے تو شاید اس کی موجودگی کو وہاں محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن ماہنور اسے وہاں بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ ماں کو کمرے میں بھیجنے کے بعد اس نے مڑ کر خوش نصیب کو دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ وہاں کھڑی خوش نصیب کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، غصہ، نفرت، تکلیف، دکھ، یہ سب جذبے خوش نصیب کے لیے تھے۔ کچھ لمحے خوش نصیب کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے پڑی تھی اور اندر چلی گئی۔ خوش نصیب نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ تو جیسے سب بھول گئی تھی، شامیر، ماہنور، کیف، سب بھول بیٹھی تھی وہ۔ اگر کچھ یاد رہا تھا تو ماں کا ہاتھ، اس ہاتھ میں تھمی ہوئی جوتی جو ایک تواتر سے اس پر برس رہی تھی، اور لفظ بدکردار۔ کیا میں بدکردار ہوں؟ اذیت کی انتہا پر جیسے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کے دل نے گواہی دی۔ پھر کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ سب؟ وہ کڑلائی تھی، مگر جواب نہیں ملا۔ سناٹا تھا، سکوت تھا، دل کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ بتاؤ مجھے میری کیا غلطی تھی؟ وہ سسکی۔ خاموشی۔ میں بدکردار نہیں ہوں، اس نے جیسے خود کو ہی بتایا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ کیا اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو اسے بدکردار کہا جا سکے۔ میں بدکردار نہیں ہوں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میں نے اپنی ماں کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، میرا دامن بالکل صاف ہے۔ پھر کیوں میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا؟ کیوں ان لوگوں نے مجھے اتنا بے اعتبار کر دیا؟ کیا چند دن پہلے آیا ہوا وہ انسان ان کے لیے مجھ سے زیادہ قابل اعتبار تھا؟ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اور اس کیوں کا جواب ہی تو نہیں ملا تھا اسے۔ ڈھیر سارے سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ بارش کی شدت میں کمی آنے لگی، مگر ہوا کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا جسم بالکل سن تھا، لیکن اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دکھتے ہوئے سر کو ہاتھوں میں تھامے وہ مسلسل اپنی غلطی تلاش کرنے کی کوشش میں سرگرداں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے میں بدتمیز ہوں، منہ پھٹتی، میں نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا، ہمیشہ ان لوگوں کو تکلیف دینا چاہی، ان سب کے باوجود میں بدکردار نہیں ہوں، نہ ہی کبھی تھی۔ میرا خاندان، میرے گھر والے، یہاں تک کہ میری ماں اور میری بہن جو میری رگ رگ سے واقف تھی، انہوں نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ تو پھر میں اب تک کن لوگوں کے لیے سوچ رہی تھی، کن لوگوں کی بھلائی چاہتی تھی؟ ان لوگوں کی جنہیں میرے کردار تک پر یقین نہیں ہے۔ میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی، میری تربیت دی،
آج اس کے لیے ان کی اپنی تربیت ہی ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ میری بہن، جسے بچانے کے لیے میں نے اپنی ڈر تک کی پرواہ نہ کی، اور اس نے ایک بار بھی مجھ سے سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی اور منہ پھیر لیا۔ اور پھر یہ باقی سب لوگ، سیام، کیف، منہا، یا پھر میرے نام نہاد بزرگ، کوئی بھی میرا اپنا نہیں بنا۔ تو جب یہ لوگ ہی میرے اپنے نہیں بنے تو میں اب تک کیوں ان کے لیے شامر کے سامنے کھڑی رہی؟ کیوں میں نے اپنی پرواہ نہیں کی اور صرف ان کے بارے میں سوچا؟ اس نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھنے کی کوشش کی، جیسے اپنے سوالوں کے جواب اپنی ذات سے نہ ملنے پر وہی سوال اب ہر ذات کے مالک سے کر رہی ہو۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ان سب کے معاملے میں کس قدر مخلص تھی، اور آپ نے دیکھا نا کہ میری خلوص کے بدلے میں مجھے کس طرح ذلیل کیا گیا۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جان کا بدلہ جان ہے اور مال کا بدلہ مال۔ تو بس میرے اللہ، اب اس ذلت کے بعد مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میری بلا سے شامیر سیام کو نقصان پہنچائے یا مہنور سے شادی کر لے، میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے بس اب اپنے بارے میں سوچنا ہے، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، مجھے اب کبھی ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ آج میری ماں نے جس طرح مجھے بے اعتبار کیا ہے، میرا خود سے وعدہ ہے کہ میں اب کبھی ان سب سے وہ اعتبار واپس نہیں مانگوں گی۔ میں یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤں گی، بس آپ میرا ساتھ دینا اللہ، اب صرف آپ کا ساتھ ہی چاہیے مجھے۔ بے آواز بڑبڑاتی ہوئی اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ بارش ایک بار پھر سے زور پکڑ رہی تھی، وقفے وقفے سے چمکتی ہوئی بجلی اور گرجتے بادل کسی بھی کمزور دل انسان کو ڈرانے کے لیے کافی تھے، مگر خوش نصیب کو فی الوقت ہوش ہی کہاں تھا۔ کچھ دیر وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اٹھ کھڑی ہوئی سر جھکائے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا اور ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی گیلری میں چلی گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ پوری چھت تیز دھوپ سے زرد ہو رہی تھی۔ داہنی ہاتھ والی دیوار کے ساتھ ساتھ رکھے کبوتروں کے بند ڈربے ہری ترپال سے ڈھانپے گئے تھے، لیکن کسی نہ کسی ڈربے میں کوئی کبوتر ذرا سا بولتا تو اس کی آواز کسی بھولی بصری یاد کی طرح محسوس ہوتی۔ مہنور نانی کو ناشتہ کروانے کے بعد پانی پلا رہی تھی جب گیلری کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور خوش نصیب وہاں سے نکلی تھی۔ ایک بھی نظر ان لوگوں پر ڈالے بغیر وہ سر جھکائے کمرے سے باہر کی طرف چل پڑی۔ روشن امی نے دیکھا، اس کے چہرے پر جا بجا نیل پڑے تھے، دائیں آنکھ کے نیچے جیسے جوتی کے تلوے کا ڈیزائن چھپا ہوا تھا، اور نچلا ہونٹ بھی قدرے سوج گیا تھا۔ مسلی ہوئی قمیض اور الجھے ہوئے بال، چہرے سے وہ اپنے بالوں سے زیادہ الجھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اب خوش نصیب پر غصہ اپنی جگہ، لیکن تھی تو اپنی اولاد نا، اس کی حالت اور حالت بھی وہ جو خود ان کے ہاتھوں ہی بنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل تو کھا گئی تھی۔ آج تک انہوں نے اپنی اولاد کو ہلکے ہاتھوں سے بھی نہیں مارا تھا، کجا کے سارے گھر کے سامنے اسے جوتے سے مارنا، مگر یہ دکھ صرف چند لمحوں کے لیے ہی دل میں گھر کر سکا تھا۔ انہیں یکدم خوش نصیب کی رات والی حرکت یاد آئی تھی اور اس کی تکلیف کا خیال اگلے ہی لمحے دل و دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ ہمدردی کی جگہ پھر سے غصے نے لے لی تھی۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ ان کی ناہنچار اولاد نے کس طرح کل رات سب کے سامنے انہیں بے عزت کیا تھا، کس طرح ان کی تربیت کو کھوٹ زدہ کر ڈالا تھا۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ مہنور کا رشتہ شامر سے جڑنے کے بعد کس قدر ضروری تھا کہ وہ فاطمہ اور شامر کا دل خوش نصیب اور اپنی طرف سے صاف کرتیں۔ بہرحال یہ مہنور کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے ضروری تھا، اور وہ یقیناً اپنی ایک بیٹی کی غلطیوں کی سزا دوسری بیٹی کو دلوانا نہیں چاہتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں خوش نصیب کو کل رات کے بارے میں کیے گئے فیصلے سے بھی آگاہ کرنا تھا۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور خوش نصیب کو، جو کہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، پکارا۔ خوش نصیب! ان کا لہجہ اور آواز کسی بھی قسم کے جذبے سے عاری تھا، اور خوش نصیب نے جیسے سن کر بھی ان کی آواز نہ سنی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں محو آگے بڑھتی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، انہوں نے پھر سے اسے پکارا، اور اس بار آواز پہلے سے بلند تھی۔ خوش نصیب، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ خوش نصیب اب کی بار جیسے ان کی بات سن اور سمجھ پائی تھی، وہ ٹھٹک کر رکی تھی اور گردن موڑ کر ماں کی طرف دیکھا تھا، مگر پلٹنے یا ان کی طرف آنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اوہ میرے خدایا! روشن امی جیسے ایک لمحے کو دہل سی گئی تھیں۔ اتنی ویرانی تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے کوئی لاش۔ مہنور کی نظریں بھی بہن پر جمی تھیں، لیکن اس کی حالت دیکھ کر بھی مہنور کی آنکھوں میں کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ ایک مخصوص قسم کی نفرت تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے خوش نصیب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگتی تھی، اور کل رات سے اس نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ جھرجھری لیتے ہوئے جیسے انہوں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے انہوں نے پھر کہا تھا، یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ خوش نصیب کو ایک لفظ بھی بولے بغیر پلٹی تھی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ماں کے برابر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تھا۔ بس سوالیہ نگاہیں ماں پر جمی ہوئی تھی، انداز ایسا کہ ماں بات کریں اور وہ وہاں سے رسی تڑوا کر بھاگ جائے۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا، روشن امی نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بولی، تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟
اللہ ہی جانے کہ یہ بات منہ سے کیوں نکلی، ورنہ آدھے گھنٹے پہلے تک تو وہ سوچی بیٹھی تھی کہ خوش نصیب سے کچھ نہیں پوچھیں گی۔ دوسری طرف خوش نصیب کے چہرے پر ان کے سوال سے ایک مسکراہٹ آ ٹھہری تھی، سسکتی ہوئی، اذیت زدہ مسکراہٹ۔ آپ کو اب یہ سوال پوچھنے کا خیال کیوں آیا ہے؟ وہ طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ روشن امی نے جواب نہیں دیا۔ خیر، آپ لوگوں نے ہی بتایا تھا مجھے بھی کہ میں شامیر کے کمرے میں تھی اور وہاں اس دودھ سے دھلے فرشتے کو بہکا رہی تھی۔ کمال ہے امی، اتنی جلدی بھول گئیں آپ یہ بات۔ آپ نے ہی تو اس بات پر حق کی مہر ثبت کی تھی، وہ بھی اپنی جتی سے۔ وہ جیسے اپنے نہیں کسی اور کے بارے میں بول رہی تھی۔ میں نے یہ سب بکواس کرنے کے لیے تمہیں نہیں بلایا، وہ جھنجھلائیں۔ کمال ہے، میں چھپ کھڑی تھی، تب بھی آپ خوش نہیں تھی۔ اب سچ بول رہی ہوں تو آپ کو بکواس لگ رہی ہے۔ خیر، آپ اس بات کو چھوڑیں، وہ بات کریں جس کے لیے آپ نے میری جیسی بدکردار لڑکی کا نام اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ اس نے نہایت سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہ خوش نصیب نہیں تھی، وہ غصے اور ناراضی میں بھی کسی بد لحاظ نہیں ہوئی تھی، لیکن آج۔ دوسری طرف مانور اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ نانی کے پاس سے اٹھ کر وہ ماں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ خوش نصیب، تمیز سے بات کرو، مت بھولو کہ تم اپنی ماں سے بات کر۔ آہاں، خوش نصیب نے ہاتھ اٹھا کے مہنور کو چپ کروایا تھا۔ تم اس معاملے میں دور رہو مہنور، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا کہ یہ میری ماں ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ میرے اور میری ماں کے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاؤ۔ ناک چڑھا کر خوش نصیب نے نہایت نخوت سے مہنور کو ناک آؤٹ کیا تھا۔ مہنور اس کے انداز اور لہجے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اتنی بدتمیزی! اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی روشن امی نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جس قدر خاک تم میرے سر پہ ڈال چکی ہو، اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے کہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں، مگر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو رات ہی تمہیں زندہ دفنا دیتی، روشن امی نے سختی سے کہا تھا۔ اور خوش نصیب سر چٹک کے ہنس دی۔ آپ نے ابھی بھی کوئی کسر تو نہیں چھوڑی مجھے دفنانے میں، مگر چلیں چھوڑیں۔ آپ بتائیں، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی پھیلائی ہوئی گندگی خود ہی سمیٹو۔ تم آج بلکہ ابھی میرے ساتھ جاؤ گی اور شامر اور اس کی ماں سے اپنے کیے کی معافی مانگو گی۔ میں مہنور کا رشتہ شامر سے طے کر چکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے کیے کی سزا میری بیٹی کو بھگتنی پڑے۔ میری بیٹی کے الفاظ پر خوش نصیب کی آنکھوں میں سائے سے لہرا گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل نے چاہا کہ پوچھ لے کہ اگر یہ بیٹی ہے تو مجھے کیا کہیں سے اٹھایا تھا، لیکن جب وہ بولی تو الفاظ بالکل مختلف تھے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ خوش نصیب اتنی آسانی سے معافی مانگنے پر راضی ہو جائے گی، یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ خوش نصیب کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ایک لمبی بحث کرنی پڑے گی، اور کہیں نہ کہیں وہ سوچ چکی تھی کہ انہیں جتنی بھی سختی کرنی پڑے گی وہ کریں گی، مگر خوش نصیب نے تو ایسا کوئی موقع ہی نہیں آنے دیا۔ فوری طور پر وہ راضی ہو گئی تھی معافی مانگنے کے لیے۔ تو معافی مانگو گی؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مانگ لوں گی معافی۔ اور کوئی حکم؟ بیزار لہجہ۔ بلکہ اٹھیں، ابھی چلتے ہیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ پیچھے کھڑی ماں اور بہن کو ہکا بکا چھوڑ کر وہ خود مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر ماں کو دیکھا اور بولی، تم پہلے منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کر لو۔ اس کی آسانی سے مان جانے پر روشن امی کے لہجے کی سختی بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی حالت کا بھی احساس تھا۔ اس حالت میں وہ اسے سب کے سامنے نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ کمال ہے امی، سب کے سامنے یہ حلیہ بنا سکتی ہیں میرا، مگر اب سب کے سامنے لے جاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے۔ مگر مجھے شرم نہیں آ رہی ہے اس حلیے سے بھی۔ آ جائیں اب، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کی بیٹی کے سسرال والوں کو معافی دیر سے مانگے جانے پر بھی اعتراض ہو۔ روشن امی نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا، پھر خوش نصیب کے رویے کو غنیمت جان کر اس کے ساتھ چل پڑی تھیں۔ فضل منزل کے نچلی منزل میں اس وقت ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، سو ناشتہ بھی معمول سے کچھ لیٹ کیا جا رہا تھا۔ تایا ابا، تائی امی، کیف، فہمینہ، شامیر اور فاطمہ سب وہاں موجود تھے جس وقت روشن امی خوش نصیب کو لے کر وہاں آئی تھیں۔ السلام علیکم، روشن امی نے اندر دروازہ داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا، اور ان دونوں کو وہاں دیکھ کر سب ایسے خاموش ہو گئے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ حالانکہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے وہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور صابر صاحب کیف سے اس کی جاب اور پوسٹنگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر اب وہاں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ صابر تایا نے خوش نصیب کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ کچھ ایسا ہی رویہ تائی امی نے بھی دکھایا تھا۔ کیف خاموشی سے اپنی پلیٹ پہ جھک گیا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اس نے خوش نصیب کو دیکھا ہی نہ ہو، اور فہمینہ کی آنکھوں میں تعصب نے جگہ لے لی تھی۔ اس خاموشی کو محسوس کرے روشن امی بھی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی تھیں۔ سب سے پہلے فاطمہ کو ہوش میں آئی تھیں اور اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، ارے روشن، آؤ آؤ، ابھی تم لوگوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے ہم۔ انہوں نے خوش نصیب کو یکساں نظر انداز کر دیا تھا۔
اس سے پہلے کہ روشن امی کوئی جواب دیتی خوش نصیب آگے بڑھی اور فاطمہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ چند لمحے بغور ان کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے مشینی انداز میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے اور اسپاٹ لہجے میں بولی، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ فاطمہ اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی، پھر ایک دم سے اس کے باندھے ہاتھوں کا خیال آیا تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو آپ بیٹا؟ ایسے مت کرو، ہم لوگ تم سے خفا نہیں ہیں، غلطیاں بچوں سے ہی ہوتی ہیں۔ نہیں پلیز، آپ مجھے بات پوری کر لینے دیں۔ میں آپ سے اور آپ کے بیٹے سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آپ کے بیٹے کو سب کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ تو آپ جانتی ہیں کہ شامیر بہترین انسان ہے، جو میرے بار بار بھٹکانے پر بھی نہیں بھٹکا اور میری بہن کے ساتھ مخلص رہا۔ اس کا لہجہ بدترین طنزیہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ روشن امی کا دماغ اس کی طنزیہ باتوں سے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور خوش نصیب کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ انہیں ہر حال میں اس معاملے کو ختم کروانا تھا۔ فاطمہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی غلطی ہے، اسے معافی مانگ لینے دو اور اسے معاف کر دو۔ اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ آپ اور شامیر اسے معاف کر کے بڑے پن کا ثبوت دیں۔ اس کی غلطی بہت بڑی صحیح، مگر آپ لوگ اسے معاف کر دیں۔ ان کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ بالکل فاطمہ آنٹی، میری غلطی بہت بڑی ہے۔ آپ اس بہت بڑی غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ معاف کر دیں گے تو باقی لوگ بھی معاف کر دیں گے، بلکہ مجھے تو شامیر سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان کو چھوڑ کر تیزی سے شامیر کی طرف بڑھی تھی۔ دور کرسی پر بیٹھے کیف نے اس کے الفاظ کو بغور سنا تھا اور پھر اس کی باتوں پر کڑ کر رہ گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس کی ظاہری حالت نے ایک لمحے کے لیے اسے سن کر دیا تھا۔ خوش نصیب کی تکلیف کو شدت سے محسوس کیا تھا اس نے، مگر اس کے لفظوں نے اس تکلیف پر ٹھنڈا پانی پھیر دیا تھا۔ وہ کڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ جو کل ساری رات خود کو مناتا رہا تھا کہ خوش نصیب کچھ غلط نہیں کر سکتی اور وہ بے قصور ہے، خوش نصیب کے معافی مانگنے پر اس سوچ کو بھی خود ہی موت ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ ہر سوچ سے خالی ہو گیا تھا۔ خوش نصیب بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا تھا۔ لمحوں میں ہی دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ خوش نصیب تیزی سے شامیر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں شامیر کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ پھر اس نے پہلے کسی انداز میں شامیر کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو شامیر۔ شامیر کو ذرا بھی امید نہیں تھی کہ خوش نصیب اس قدر آسانی سے ہار مان لے گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی خوش نصیب کے رویے پر گڑبڑا گیا تھا، جبکہ خوش نصیب نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ میں نے بڑی زیادتی کر دی تمہارے ساتھ، یہ جانتی ہوئی بھی کہ تم ہمیشہ سے ماہ نور کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تمہیں بہکانے کی کوشش کی، تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور تم پر تعویذ بھی کروائے۔ شکر ہے سیام نے تمہیں بچا لیا۔ خیر شامیر، تم نے بھی غلط کیا نا، تمہیں کتنی آسانی سے سیام سے منگنی پر راضی ہو گئے تھے۔ وہ تو میں نے بچا لیا تمہیں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب پلیز تم مجھے میری تمام غلطیوں کے لیے معاف کر دو۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوں، پلیز معاف کر دو مجھے۔ وہ جو بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ دوسری طرف شامیر جو شروعات میں اچانک حملے سے بکھلا گیا تھا، اب دل ہی دل میں جواب سوچ چکا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا اور پھر چہرے پر مسکراہٹ لیے اس نے ہاتھ خوش نصیب کے سر پہ رکھ دیا تھا۔ جب خوش نصیب خود سب کے سامنے اسے اچھا ثابت کر رہی تھی تو پھر مزید اچھا بن کر دکھانے میں کیا برائی تھی۔ خوش نصیب، تم مجھ سے معافی مت مانگو، میرے لیے تم میری بہن کی طرح ہو۔ اس نے بڑے آرام سے ایک قابل احترام رشتے کا سہارا لیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے یہی تو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ جو کچھ تم محسوس کرتی ہو وہ محبت نہیں ہے، صرف انسیت ہے، اور انسیت تو ہم بہت سے لوگوں سے محسوس کرتے ہیں۔ ایسی انسیت کیف بھی تمہارے لیے محسوس کرتا ہوگا، اس لیے جیسے باتوں ہی باتوں میں اس کا مذاق اڑایا تھا، اور یقیناً باقی گھر والے بھی۔ تم معافی نہیں مانگو کیونکہ میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ بہنیں معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی۔ پھر وہ صابر تایا کی طرف مڑا تھا۔ انکل، خوش نصیب کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس کی غلطی کو معاف کر دیں اور جو کچھ کل ہوا اس کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ وہ آگے بڑھ کر تایا کے برابر جا کھڑا ہوا تھا۔ میری خاطر انکل، میرے کہنے پر ہی صحیح، مگر آپ خوش نصیب کو معاف کر دیں۔ صابر صاحب نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا مگر ہنکارا بھرا جیسے رضامندی دے دی تھی۔ شامیر مسکرا دیا تھا۔ موم، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس ٹائم کچھ بولنا چاہیے؟ وہ شرارت سے ماں کی طرف مڑا تھا۔ فاطمہ بھی اس کے انداز میں مسکرا دی تھی۔ صابر بھائی، روشن، اب جب معاملات سیدھے ہو ہی رہے ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس وقت ہم بچوں کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں۔ شامیر ماہ نور کو اپنے ساتھ ہی باہر لے جانا چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اپنی بہو کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو ہم اگلے ہفتے ہی ان دونوں کی شادی کی کر دیتے ہیں۔ فاطمہ، اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ تم خود سوچو، میں نے تو ماہ نور کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا۔ روشن، کیسی باتیں کرتی ہو؟ ماہ نور کو میں بہو نے بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں۔ ہم اسے اپنے ساتھ صرف 3 کپڑوں میں بیاہ کر لے جائیں گے۔ جب ہم نے جہیز لینا ہی نہیں تو پھر مزید تیاری پر کیا وقت لگے گا؟
میرے شامیر میں اتنی صلاحیت ہے کہ اپنی بیوی کو ہر ضرورت کو اپنے بلبوتے پر پورا کر سکے۔ تم سوچ کر تو دیکھو۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے صابر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی آپ بھی سمجھائیں روشن کو۔ میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے بھابھی، ایک دن رخصت تو کرنا ہی ہے بچی کو، پھر جلدی ہو یا دیر سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صابر چچا نے بھی اپنا ووٹ فاطمہ کے حق میں دے دیا تو مزید بحث کی کوئی گنجائش ہی نہ بچی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ فاطمہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ بس تو طے ہے، آج اتوار ہے، اگلے جمعہ کو مہندی کر لیتے ہیں، ہفتے کی بارات اور اتوار کو ولیمہ، تیاریوں کے لیے 10-12 دن بھی مل جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ چاہیں، انہوں نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ مگر مجھے ایک اعتراض ہے، شامر یکدم سنجیدگی سے بولا تھا۔ سب نے حیرانی سے شامر کی طرف دیکھا تھا مگر بولی صرف اس کی ماں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شامر؟ کیسا اعتراض؟ ان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ شرارت سے بولا، میں یہ کہہ رہا ہوں ماما کہ کل رات صرف میرا اور ماہنور کا ہی تو رشتہ طے نہیں ہوا تھا، پھر آپ لوگ صرف ہماری شادی کی تاریخ کیسے طے کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ روشن امی کا چہرہ اس کے اعتراض والی بات پر ہی فک ہو گیا تھا۔ قدرے گھبرائی ہوئی لہجے میں انہوں نے وضاحت چاہی تھی۔ میرا مطلب تھا آنٹی کہ جب میری اور ماہنور کی شادی ہو ہی رہی ہے تو پھر ساتھ ہی باقی لوگوں کو بھی آزادی کیوں نہیں دی جاتی؟ ساتھ ہی ساتھ کیف، سیام اور شاہجہاں بھائی اور خوش نصیب کو بھی بھگتا دیں آپ لوگ۔ خوش نصیب کو محسوس ہوا کہ اس کے حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے مڑ کر ماں کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے آنٹی آپ نے اسے ابھی تک بتایا نہیں؟ شامیر نے دل بھر کر حیران ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ نہیں وہ میں روشن امی ہکلا گئیں۔ ارے آنٹی کمال ہے، خوش نصیب کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے آپ لوگوں نے اور ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ خوش نصیب کل سب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری اور ماہنور کے ساتھ ہی تمہاری اور شاہجہاں بھائی کی بھی منگنی کرتی جائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خوش نصیب کے سر پہ تو جیسے کمرے کی چھت آ گری تھی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف شامیر اب صابر تایا کی طرف مڑ گیا تھا اور انہیں اپنی کہی ہوئی بات پر راضی کر رہا تھا۔ سنو، اس نے پکارا تو وہ رک کر پلٹی اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ کیا؟ معاویہ نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، اپنے اندر ہمت جمع کی اور بولا، میرے خوابوں میں آنے والی پری کا چہرہ اسی دن بدل گیا تھا جس دن میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا۔ کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اس پری کا چہرہ کتنا خوبصورت دکھائی دینے لگا ہے؟ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ منفرا کچھ سمجھی کچھ نہیں، البتہ الجھ زیادہ گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ معاویہ ایسے ہی مسکراتا ہوا چند قدم چلتا اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، میں نے لائف آفٹر ڈیتھ پر ریسرچ کرتے اپنی زندگی کے 8 سال برباد کیے ہیں۔ اگلے 8 سال بلکہ 18 سال نہیں میں نے غلط کہہ دیا۔ وہ بار بار رک رہا تھا، لفظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے اور اپنی بے بسی پر ہنستا تھا لیکن وہ ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی کے اگلے تمام سال تمہارے ساتھ زندہ انسانوں پر ریسرچ کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے منفرا کے گلابی ہاتھ پر اپنی انگلیوں میں لے لیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں، لیکن اس بات کا یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ میں ساری زندگی تم سے محبت کروں گا۔ دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب انسان ہوں، میرے پاس دولت ہے، وجاہت ہے، رتبہ ہے، محبت نہیں ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو گی منفرا؟ سوچتے سوچتے منفرا بڑی پیاری سی ہنسی ہنستی تھی۔ نیو یارک سٹی پر اس روز بہت خوبصورت رات اتری تھی، روشنیوں سے بھری ہوئی، جگمگ کرتی ہوئی، جس میں کالے رنگ سے زیادہ سنہری رنگ بھرا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی اس کی خوبصورتی کو کہیں نہیں دیکھا تھا، مونٹوک میں بھی نہیں جہاں سے اسے عشق تھا۔ خدا ہی جانے یہ سنہری پن نیو یارک سٹی کی راتوں میں اب بھر دیا تھا یا منفرا اسے اب محسوس کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ سنہری پن رنگوں میں نہیں دل میں بھرتا ہے۔ جب محبت دل کے دریچے میں داخل ہو کر اسے سونے کا بنا دیتی ہے تو یہ سنہری پن ہر چیز میں محسوس ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کو معلوم ہوتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی محبت میں مبتلا ہے تو دل خود بخود ایک سنہری تال پر ناچنے لگتا ہے۔ منفرا قریباً 1 گھنٹے پہلے کھڑکی سے سامنے پڑے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ ارادہ تو ایک کتاب پڑھنے کا تھا لیکن رات کے سنہری پن کو کھوجتے کھوجتے اسے مونٹوک یاد آیا تھا، مونٹوک کا سمندر یاد آیا تھا، سمندر کے کنارے اترتی شام یاد آئی تھی، اور پھر اسے وہ یاد آیا تھا جو کہ اسے بھولتا ہی نہ تھا، جو آج کل اس کی ہر سوچ پر قابض تھا۔ اسے معاویہ یاد آیا تھا اور اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں، لیکن اس بات کا یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ میں ساری زندگی تم سے محبت کروں گا۔ دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب انسان ہوں، میرے پاس دولت ہے، وجاہت ہے، رتبہ ہے، محبت نہیں ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو گی منفرا؟
اس نے معاویہ کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے تھے اور کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کسی کو چاہنے کا احساس بلا شبہ انمول ہوتا ہے، لیکن چاہے جانے کا احساس انسان کو ہواؤں میں اڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ بھی جب سے منٹوک سے واپس آئی تھی، ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ آج ساتویں آسماں پر تھا۔ ہنسی تھی کہ ہونٹوں کا ساتھ نہ چھوڑتی تھی۔ دل میں ایسا سکون طاری تھا جیسا سکون معاویہ نے پانی کی گہرائیوں میں محسوس کیا تھا۔ کبھی وہ سوچتی کہ یہ کوئی خواب تو نہیں، بس وہ چاہتی تھی کہ اگر یہ خواب ہے تو بھی یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ فیبی جب بھی اسے دیکھتی تو دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا مانگتی تھی۔ وہ اپنی دوست کے لیے بہت خوش تھی۔ اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس نے منفرا اور معاویہ کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، اور کیونکہ اسے شک تھا کہ معاویہ کبھی بھی اس کے انوائٹ کرنے پر نہیں آئے گا، اس لیے اس نے منفرا کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ معاویہ کو اس ڈنر کے لیے راضی کرے۔ وہ معاویہ کو یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے راضی ہیں، اس لیے وہ اپنے والد کو یہاں بلا لے تاکہ وہ اس کے پیرنٹس سے باضابطہ طور پہ ان کے رشتے کی بات کر سکیں۔ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑا کر اپنا موبائل تلاش کیا تھا۔ موبائل بیڈ پر پڑا تھا۔ اس نے اٹھ کر موبائل اٹھایا اور معاویہ کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگایا وہ کال اٹھائے جانے کی منتظر تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 2-3 بار بیل ہونے کے بعد اسے معاویہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو پری، کیسی ہو؟ ہائے پری، کیا بول رہے ہو تم؟ وہ ہنستی تھی اس لقب پر۔ ہاں نا پری، میرے خوابوں والی پری، ابھی اسی سے ملاقات کر رہا تھا، ڈنر پلان کر رہے تھے ہم۔ اس نے کہا، اچھا میں تمہیں کال پر ٹائم بتاتی ہوں، اور تم نے کال کر لی۔ اچھا تو تم ڈھکے چھپے لفظوں میں ڈنر پہ انوائٹ کر رہے ہو؟ اس نے معاویہ کو چڑھانے کی کوشش کی تھی، مگر معاویہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں؟ اس نے حیرت زدہ ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ارے بھائی، میں تو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں خواب میں تمہارے ساتھ ڈنر پلان کر رہا تھا، اور عقل مند وہی ہوتے ہیں جو خوابوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے انہیں حقیقت بنا دیں، جیسا میں نے اپنے خوابوں والی پری کو اپنے لیے حقیقت میں ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات نے منفرا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، حقیقت بناتے ہیں خواب کو، ڈنر پر چلتے ہیں کل، مگر یہ ڈنر فیبی کی طرف سے ہوگا۔ یہ فیبی کہاں سے آ گئی اس ڈنر میں؟ وہ تمہیں اور مجھے ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتی ہے، ہمارے ریلیشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اس نے کچھ جھجک کر آخری الفاظ ادا کیے تھے۔ میں خواب میں ایک رومانٹک ڈنر پہ جا رہا تھا منفرا، جہاں تم تھی، میں تھا، مگر یقین کرو فیبی نہیں تھی، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ منفرا ہنستی، اس بار فیبی کو بھی اس رومانٹک ڈنر کا پارٹ بنا لیتے ہیں۔ وہ چڑھا رہی تھی اسے۔ ویسے بھی وہ ہم دونوں سے زیادہ خوش ہے ہمارے لیے، اور منع کر کے میں اسے خفا کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلے جائیں گے اس رومانٹک ڈنر پر، وہ بے بس سے لہجے میں بولا تو منفرا ہنستی۔ اچھا بتاؤ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں رات کو کھوج رہی ہوں، پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس رات میں اتنا سنہری پن کہاں سے آ گیا ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ اب رات رہی کہاں ہے منفرا، اب تو دن ہے، چمکتا ہوا دن، جس نے میری زندگی کی تمام سیاہی کو نگل لیا ہے۔ وہ اتنا پرسکون بول رہا تھا کہ یہ سکون منفرا کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ معلوم نہیں کس خیال کے تحت وہ پوچھ بیٹھی تھی، معاویہ تم ٹھیک ہو نا؟ میں اتنا ٹھیک ہوں جتنا آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں جتنا آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں اپنے سارے دکھ، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے خدشات اسی سمندر کی تہہ میں چھوڑ آیا ہوں منفرا، جہاں میں نے تمہیں پا لیا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار صحیح فیصلہ کیا تھا، مجھے بہت پہلے یہ سب کر لینا چاہیے تھا۔ وہ بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی چلا گیا۔ مجھے بتاؤ منفرا، میں کیا کروں؟ میں خود کو بڑا بے بس پاتا ہوں، لیکن یہ بے بسی مجھے اتنا سکون دیتی ہے کہ میں اس کیفیت سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے تمہارا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میں آنکھیں کھولتا ہوں تو میرا ذہن تمہارے خیالات سے نہیں نکل پاتا۔ تم نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ منفرا اس کے لفظوں میں اس طرح کھوئی کہ آگے سے کچھ بولنا بھی بھول گئی تھی۔ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی جب خاموشی ہی اس قدر خوبصورت تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، منفرا چلو شادی کر لیتے ہیں۔ اور منفرا اس مطالبے پر مسکرا دی تھی۔ اس کام کے لیے تمہیں اپنے بابا سے بات کرنی ہوگی، انہیں بلاؤ معاویہ تاکہ وہ موم ڈیڈ سے بات کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بلا لوں گا انہیں، میرے لیے اب انتظار ممکن نہیں ہے۔ کیا تم نے آنٹی انکل کو ہمارے بارے میں بتا دیا؟ ہاں، نیو یارک آنے سے پہلے میں نے ممی کو اس بارے میں بتا دیا تھا، آج ان کی کال آئی تھی، انہوں نے ڈیڈ سے بات کر لی ہے اور وہ لوگ خوش ہیں۔ منفرا نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بلا لوں گا انہیں، میرے لیے اب انتظار ممکن نہیں ہے۔ کیا تم نے آنٹی انکل کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہے؟ وہ منفرا سے پوچھ رہا تھا، لہجے میں خدشہ در آیا۔ ہاں، نیو یارک آنے سے پہلے میں نے ممی کو اس بارے میں بتا دیا تھا، آج ان کی کال آئی تھی، انہوں نے ڈیڈ سے بات کر لی ہے اور وہ لوگ بہت خوش ہیں۔ منفرا نے
اسے بتایا تو اس کی آواز بھی مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے منفرا، میں بہت خوش ہوں۔ معاویہ جیسے جھوم اٹھا تھا۔ منفرا کی کال آنے سے پہلے وہ سو رہا تھا، اس کی زندگی میں ایک دم اتنا سکون بھر گیا کہ اسے سونے کے لیے اب مزید دوائیوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اب دوائیوں کے بغیر بھی بہت سکون کی نیند سونے لگا تھا۔ اور آج تو وہ خوش بھی بہت تھا، اس نے بہت عرصے بعد خواب میں وسامہ کو دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا وسامہ فلک بوز کے باغ میں کرسی پر بیٹھا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے، وہ وہاں اکیلا بیٹھا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور معاویہ کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی، وہ خواب میں بھی اتنا خوش اور پرسکون لگ رہا تھا کہ وہ سکون معاویہ کے دل میں اتر آیا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خوش ہے معاویہ کے لیے اور خوش ہے معاویہ کے آگے بڑھ جانے کے فیصلے سے۔ اس کی آنکھ منفرا کی کال سے کھلی تھی، جس نے اس موڈ کو کچھ مزید خوشگوار کر دیا تھا۔ منفرا کے پیرنٹس اس رشتے پہ راضی تھے، اب مزید وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ منفرا کے ساتھ ڈنر کا پلان فائنل کرنے کے بعد اس نے منفرا کو اللہ حافظ کہا تھا اور فوراً ہی ارج شیرازی کو کال ملائی تھی۔ ہیلو بابا، کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ معاویہ، کیسے ہو تم؟ سب خیریت ہے؟ اس کی کال کرنے پر یقیناً حیران ہوئے تھے کیونکہ عموماً انہیں ہی معاویہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کال کرنی پڑتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور سب خیریت ہے، آپ کیسے ہیں؟ اور شیرازی نے حیرانی سے اپنے سیل فون کو گھورا تھا، ان کا بیٹا ایک لمبے عرصے بعد ان کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میں تمہیں آج کال کرنے ہی والا تھا، 2-3 دن سے میں شاید نیو یارک آؤں، ذرا فرصت ہو تو مل لینا مجھ سے۔ آخر میں ان کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ فرصت ہی فرصت ہے، آپ یہاں میرے اپارٹمنٹ میں ہی رکیے گا، اور اگر آپ کو کچھ زیادہ وقت نکال سکیں تو یہ اور بھی اچھا رہے گا۔ کیا بات ہے معاویہ، بہت خوش لگ رہے ہو، اور یہ باپ کی یاد کب سے ستانے لگی تمہیں کہ اسے رکنے کی دعوت دے رہے ہو؟ وہ خوشگوار حیرت کا شکار تھے، سو زیادہ دیر اپنے لہجے کو معمول کے مطابق سنجیدہ نہیں رکھ پائے تھے۔ خوش تو میں ہوں بابا، معاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے، خوشی کی وجہ بتاؤ۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارج شیرازی کو جھٹکا لگا تھا، انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ معاویہ خوش ہے، لیکن اس کی خوشی کے پیچھے کوئی ایسی وجہ ہوگی، یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ پچھلے 8 سال سے اسے شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہیں مانتا تھا، اور آج وہ کال پر ایک دم انہیں بتا رہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ دل ہی دل میں وہ بے حد خوش ہوئے تھے اس خبر سے۔ آر یو سیریس معاویہ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس بابا، آئی ایم سیریس، اتنا سیریس میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس نے اپنی خوشی کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ دیٹس گریٹ، اب ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دو جس نے تم سے یہ عقلمندانہ فیصلہ کروایا ہے۔ معاویہ ہنس دیا۔ منفرا نام ہے اس کا۔ اچھا نام ہے، امید اپنے نام کی طرح وہ خود بھی منفرد ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اس بار تم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ معاویہ کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، آپ آئیں گے تو مل لیجئے گا اس سے، یہاں نیو یارک میں ہی ہوتی ہے وہ اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں، اس کے پیرنٹس مونٹوک میں ہیں، بیک گراؤنڈ پاکستانی ہے، مجھے یقین ہے اس بار آپ کو میرا فیصلہ پسند آئے گا۔ اور شیرازی نے ہنکارا بھرا تھا۔ اچھی بات ہے معاویہ، میں خوش ہوں تمہارے فیصلے سے، اب یہ بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، کیا تم مجھے اس لڑکی سے ملوانا چاہتے ہو؟ نہیں بابا، میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ پراپر چینل سے ہو، آپ نیو یارک آئیں، منفرا سے ملیں، پھر مونٹوک جا کر اس کے پیرنٹس سے اس رشتے کی بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ شادی جلد از جلد ہو جائے۔ اور وہ مسکرا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، مگر میری ایک شرط ہے معاویہ۔ کیسی شرط؟ وہ خفگی سے بولا۔ اسے لگا جیسے ارج شیرازی اس رشتے کی مخالفت کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے بالکل مختلف بات کی تھی۔ یہ شادی وہاں ہی ہوگی جہاں یہ سارا معاملہ ختم ہوا تھا، تمہاری شادی فلک بوس میں ہوگی، اور اس کے بعد تم خود اپنی نگرانی میں فلک بوس کو ایک عالی شان ہوٹل میں تبدیل کرواؤ گے۔ کہو منظور ہے؟ ان کے لہجے سے قطعیت نمایاں تھی۔ معاویہ نے چند لمحوں کے لیے سوچا تھا، پھر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، ایسا ہی ہوگا۔ آپ نیو یارک کب آئیں گے؟ بہت جلد، جیسے کچھ کنفرم ہوتا ہے میں تمہیں انفارم کر دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، اللہ حافظ۔ بات پوری کر کے اس نے کال بند کر دی تھی اور بیڈ پر جا کر چت لیٹ گیا تھا۔ فلک بوس سے اس کی اور وسامہ کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں، مگر ان میں اب بہت سی تکلیف دہ یادیں بھی شامل تھیں۔ وسامہ سے وابستہ اچھی یادیں تو ہمیشہ دل میں رہیں گی، مگر باقی کی تکلیف دہ یادوں کو اب دل سے نکالنا ضروری ہے، اور ان یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فلک بوس کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، بابا جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، بآواز بلند بولتے ہوئے اس نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ پھر سے کوئی نمبر ملا رہے تھے، اب کی بار وہ انہیں کال کر رہا تھا جن کا اس کی خوشی کے بعد سب سے زیادہ حق تھا۔ وہ اپنے ماموں یعنی وسامہ والد کا نمبر ڈائل کر رہا تھا تاکہ انہیں بھی اس خوشی میں شامل کر سکے۔ کیا آپ نے کبھی خود کو بے بس محسوس کیا ہے؟ کیا آپ کبھی زندگی میں ایسی مصیبت کا شکار ہوئے ہیں جہاں آپ کے پاس اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟
کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اپنوں کو بیگانہ بندے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خود کو کسی اندھے کنویں میں پھنسا ہوا محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی آپ کو لگا آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو ریل کی پٹڑی پر لٹا دیا گیا ہو اور کہا جائے کہ ریل گاڑی تمہاری اوپر سے ضرور گزرے گی اور تمہیں ریل گاڑی گزرنے کے باوجود بس ہنستے رہنا ہے؟ نہیں؟ اچھا تو کیا آپ نے کبھی ایسے کوئی انسان کو دیکھا جو اس کیفیت کا شکار ہو؟ اگر نہیں دیکھا تو ایک نظر بیڈ کی پائنیتی پر بیٹھی آنسو بہاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ لیجیے۔ جی ہاں، وہ خوش نصیب ہے جس کا نصیب شاید اس کے نام سے بالکل مختلف لکھا گیا تھا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ خوش نصیب کو سچ میں باندھ کر ریل گاڑی کے آگے لٹا دیا گیا تھا اور مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہنستی رہو اور خود کو ختم کر دو کسی شکوے کے بغیر۔ اس نے ماں کے سامنے آواز بلند کی تھی مگر اسے دھتکار دیا گیا تھا۔ ماں کے پاس صرف ایک ہی انسان تھا جس کے پاس جا کر وہ آنسو بہا لیتی تھی، سو اس وقت بھی عرفات ماموں کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ دل میں بڑھتے ہوئے تمام شکوے، تمام شکایات، تمام گلے وہ ان کے سامنے بیٹھی بیان کرتی چلی گئی تھی۔ عرفات ماموں کی حالت بدتری سنبھل رہی تھی، وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھتے تھے اور آہستہ آہستہ بات کر پاتے تھے، مگر پھر بھی ابھی ان کی حالت مکمل طور پر سنبھلی نہیں تھی۔ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے وہ اداس نظروں سے خوش نصیب کو دیکھ رہے تھے۔ کل رات ہونے والے ہنگامے کے بارے میں انہیں شیرو سے پتہ چلا تھا، جو خود بھی مکمل تفصیل سے بے خبر تھا، چنانچہ انہوں نے کیف کو بلا بھیجا۔ کیف نے بڑی مشکل سے انہیں تمام بات سے مطلع کیا تھا اور وہ یہ بات سن کر بھی حیران رہ گئے تھے کہ خوش نصیب نے یہ سب کیا ہے۔ ساری بات کو سنتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلاتے رہے تھے۔ انہیں اس بات پر ذرا سا بھی یقین نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ کیف نے چڑھ کر انہیں خوش نصیب کی معافی مانگنے کی بھی متعلق بتا دیا تھا۔ تمام باتیں جاننے کے بعد انہوں نے شیرو کو بھیج کر خوش نصیب کو بلایا تھا، مگر خوش نصیب اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، بلکہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال گئی تھی۔ دوبارہ بھیجنے پر اس نے بعد میں آنے کا بولا تھا اور بالآخر شام وہ وہاں آ گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ عرفات ماموں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی تھی اور بات کا آغاز کیا تھا۔ السلام علیکم ماموں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ آج تو کافی بہتر لگ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سلام کے جواب کے سوا انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بغور خوش نصیب کو دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی آنکھوں سے ہی سب جان لینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جب چند لمحوں تک انہوں نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تو خوش نصیب نے ہی سٹپٹا کے سر جھکا لیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ عرفات کو کچھ بھی پتہ چلے۔ اسے یاد تھا کہ کیف نے کس قدر سختی سے منع کیا تھا کہ ماموں کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینی۔ بس وہ سر جھکائے بیٹھ گئی تھی، مگر چپ رہنے سے کیا ہو جانا تھا۔ آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہو رہا تھا۔ اس پانی کو باہر آنے سے روکنے کے لیے اس نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا ماموں، سوری میں اس ٹائم نہیں آ سکی۔ سب خیریت تھی؟ یہ تو تم بتاؤ خوش نصیب، سب خیریت ہے؟ جی ماموں، سب خیریت، اس نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے ہنکارا بھرا۔ ذرا یہ بات سر اٹھا کر کہو تاکہ مجھے بھی یقین آ جائے۔ خوش نصیب نے بیچارگی سے سر اٹھایا تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں آنکھوں میں جمع پانی اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ عرفات ماموں افسردگی سے اس کو روتا ہوا دیکھتے رہے تھے، پھر انہوں نے شیرو کو مخاطب کیا تھا۔ جاؤ شیرو، 2 کپ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ اچھا جی۔ شیرو تو خود وہاں سے بھاگ نکلنے کے چکر میں تھا۔ وہ سیلی سی خوش نصیب باجی کو ایسے روتے دیکھ کر اسے خود رونا آنے لگا تھا، سو اس نے سر پہ پاؤں رکھ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ خوش نصیب، بچے چپ ہو جاؤ، عرفات ماموں نے نرمی سے بولا تھے۔ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کیا بتاؤ ماموں، آپ کو تو بتا ہی دیا ہوگا سب نے کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ میں بد کردار ہوں، بغیرت ہوں۔ ابھی تک نہیں بتایا کسی نے؟ چلے میں بتاتی ہوں۔ میں معصوم شامر کو بہکا رہی تھی کہ وہ میری بہن کو چھوڑ دے اور مجھے اپنا لے۔ اس قدر اچھا لگنے لگا تھا وہ مجھے کہ آدھی رات کو اس کے کمرے میں گئی تھی تاکہ اسے دھمکا سکوں کہ وہ وہاں نور کی بجائے مجھے اپنائے اور… خوش نصیب بس کرو۔ کیوں ماموں، آپ کو بھی میری کرتوت سن کر شرم آ رہی ہے نا؟ میں اسے کیسی لڑکی سمجھتا تھا اور یہ اصل میں کیا نکلی ہے؟ خوش نصیب خود عزیتی کی انتہا پر تھی۔ میں جانتا ہوں خوش نصیب، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر مجھے ان سب باتوں پر یقین ہوتا تو میں تمہیں یہاں بلاتا ہی کیوں؟ تم مجھے وہ سب بتاؤ جو سچ ہے، اور یہ شاہ جہاں کا کیا چکر ہے؟ کیا یہ سب تم سے پوچھ کر کیا جا رہا ہے؟ خوش نصیب کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کو لگتا ہے ماموں کہ مجھ سے پوچھ کر یہ سب کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو بس بتا دیا گیا کہ اس دن تم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے ہم لوگ، اور آپ جانتے ہیں اس فیصلے میں میری ماں بھی برابر کی شریک ہے۔ اس نے خود شاہجہاں بھائی کو میرے لیے پسند کیا ہے۔ وہ پھر سے رو دی تھی۔ تو مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا کل رات؟ اور پھر خوش نصیب انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ سیام کا اسے ماہنور اور شامیر کے بارے میں بتانا، اس کا شامیر کے کمرے میں جانا، شامیر کا اس سے ایسے بات کرنا جیسے خوش نصیب کسی غلط ارادے سے وہاں آئی تھی، تایا کی وہاں موجودگی، ان کا خوش نصیب کو گالیاں دینا، ماں کا اس پر ہاتھ اٹھانا اور پھر صبح سے اسے معافی منگوانا۔
ماموں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، جیسے میری ماں اور بہن نے مجھے قصوروار ٹھہرایا ہے، جس طرح کیف جو میرا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا مجھ سے لاپرواہ ہوا ہے، میں بھی اب ان سب کو ایسے ہی ان کے حال پر چھوڑ دوں گی۔ مگر دیکھیں نا ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ۔ میرا گناہ کیا اتنا بڑا تھا کہ میری شادی شاہجہاں بھائی سے کر دی جائے؟ کیا میں زندگی میں کبھی بھی کچھ اچھا ڈیزرو نہیں کرتی ہوں؟ وہ روتی چلی جا رہی تھی اور رفعت ماموں بیچارگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ تو اس حال میں اس کی کوئی مدد کر سکتے تھے، نہ اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتے تھے۔ جبکہ کمرے سے باہر کھڑا کیف عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ جب بھی کل رات اور آج صبح کے بارے میں سوچتا تھا تو خوش نصیبی غلط دکھائی دیتی تھی، مگر جو کچھ وہ عرفات ماموں کو بتا رہی تھی اس سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ خوش نصیب کو بڑی چالاکی سے اس مسئلے میں پھنسایا گیا تھا۔ وہ یہاں ماموں سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے آیا تھا۔ شامیر نے ابو کے سامنے سیام اور اس کی شادی کا جو شوشہ چھوڑ دیا تھا اس سے وہ بہت پریشان تھا۔ سیام سے شادی کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ساری عمر کے لیے ایک عذاب اپنے سر لینے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ پھر ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے خوش نصیب کو ہی اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ سوچا تھا، تو اتنی جلدی اس بات کو بھولنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ سیام والے مسئلے میں بھی اسے خوش نصیب نے ہی پھنسایا تھا۔ خوش نصیب تمہیں اللہ ہی پوچھے، وہ بڑبڑایا تھا۔ ایک ہی منٹ میں وہ بھول گیا تھا خوش نصیب اندر بیٹھی رو رہی ہے یا کس مسئلے کا شکار ہے۔ خود ہی سلجھاؤ اپنے مسئلے۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ اگر اندر کمرے میں واپس آئیں تو عرفات ماموں سخت فکر مندی سے پوچھ رہے تھے، تم نے اپنی ماں کو سب بتایا خوش نصیب؟ وہ شامیر والی بات پہ یقین نہ بھی کرے مگر شاہجہاں سے شادی والی بات پر تو تم انہیں اپنا اعتراض بتا سکتی ہو۔ میں نے کی تھی بات ان سے۔ اچھا پھر کیا کہا انہوں نے؟ ان کی آنکھوں سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ خوش نصیب نے تھکی ہوئی لہجے میں انہیں بتانا شروع کیا تھا۔ خوش نصیب، کل سب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری اور ماہنور کے ساتھ ہی تمہاری اور شاہجہاں بھائی کی بھی منگنی کر دی جائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خوش نصیب کے سر پہ تو جیسے کمرے کی چھت آ گری تھی، اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگا کہ شامیر اس کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب کوئی اور دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے مگر خوش نصیب اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا ہوا طنز اور کمینگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مڑ کر حیرت بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جو حیرت تھی اس نے روشن امی کو بھی نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شامیر اب صابر تایا کی طرف مڑ گیا تھا اور انہیں اپنی کہی ہوئی بات پر راضی کر رہا تھا، جبکہ خوش نصیب کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر بھی مزید وہاں رکی تو دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے گی۔ رات کو اپنے آپ سے کیے ہوئے تمام وعدے ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل گئے تھے۔ اس کے تمام عزائم، صرف خود کے بارے میں سوچنے کا خیال، سب کچھ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب اس کے لیے برا سوچ سکتے تھے، مگر روشن امی، وہ کیسے اس کے بارے میں اصلاح فیصلہ کر سکتی تھی؟ کیا انہیں ایک بار بھی خوش نصیب کا خیال نہیں آیا؟ اپنے ذہن کو اس سے زیادہ مایوس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ مزید ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے باہر آ گئی تھی، اور جب تک وہ کمرے سے باہر پہنچی اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اپنی ہتھیلیوں سے چہرے کو رگڑتی ہوئی اس نے تیزی سے صحن عبور کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں تک پہنچتی وہ کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ کیف تھا جو اسے روتا دیکھ کر خود بھی رونے والا ہو گیا تھا، سارا غصہ اور شک ایک طرف، محبوبہ کی آنسوں ایک طرف۔ خوش نصیب، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کسی ناول کی ہیروئن تو کھڑی نہیں تھی کہ اس تصادم پر آدھا گھنٹہ وہاں ہی کھڑی ہو کر ہیرو کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی، یا اور نہیں تو ہیرو کی باہوں میں جھول کر بے ہوشی ہو جاتی۔ لیکن نہیں جی، سامنے تو کھڑی تھی خوش نصیب عرف پچھل پیری، اور خدا کیف کے حال پہ رحم کرے کہ وہ اسے ٹکرایا بھی اس وقت جب خوش نصیب سچ میں دکھ اور تکلیف کا شکار تھی۔ بس ہماری ہیروئن نے کبھی بھی ناول کی ہیروئن کو کاپی کرنے کی بجائے ٹارزن کو کاپی کرنا مناسب سمجھا۔ دونوں ہاتھ کیف کے سینے پر رکھ کر اس نے پوری طاقت سے کیف کو پیچھے دھکیلا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کیف بھی خود کو اس حملے سے نہیں بچا سکا اور لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ خدا غارت کرے تم سب کو، وہ حلق کے بل چیخی تھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے سینہ عبور کر گئی تھی، جبکہ کیف بیچارہ جو گرتے گرتے بچا تھا دانت پیس کر گرایا تھا۔ خوش نصیب کی بچی! کمرے میں پہنچنے کے بعد وہ کرسی پر ڈھہ سی گئی تھی۔ کمرہ اس وقت بالکل خالی تھا۔ ماہنور شاید نانی کو اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی تھی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد خوش نصیب نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنا شوق تو اسے تب بھی نہیں لگا تھا جب روشن امی نے اس کی بات سنے بغیر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے دھنک کے رکھ دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ مقصد دروازے کو اندر سے بند کر لینا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس طرح ٹوٹی پھوٹی حالت میں دیکھے۔ وہ دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی کہ روشن امی اندر داخل ہوئی تھیں اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ ان کے چہرے پہ سنجیدگی گہری تھی۔ یقیناً وہ خوش نصیب سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے آئی تھیں۔ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ وہ سامنے چارپائی پر جا بیٹھی تھیں، آنکھوں میں گہری سوچ کا عکس لیے وہ بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھیں۔
خوش نصیب کی نظریں ماں پر جمی تھیں، پر اس نے کچھ بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں کتنے ہی اندیشے، کتنے ہی خوف ظاہر کر رہی تھیں۔ جیسا کہ شامیر نے تمہیں بتا دیا خوش نصیب، تمہارا رشتہ شاہ جہاں کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں خود یہ سب بتاؤں، مگر خیر، تمہیں یہ سب شامیر سے ہی پتہ چلنا تھا۔ شامیر کی خواہش ہے کہ تمہاری شادی بھی اس کی اور ماہنور کی شادی کے ساتھ ہی ہو۔ وہ سانس لینے کو رکی تھیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ خوش نصیب کی آواز غصے کی شدت سے لرز رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ خوش نصیب کو جھٹکا لگا تھا بات سن کر، یعنی ان کی نظر میں اس رشتے میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے۔ مگر ماں کی پوری بات سن کر اندازہ ہوا کہ انہوں نے اس کی بات کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کا جواب ہی دے دیتی۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی قباحت ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہے۔ تم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہو جائے گی تو میرے سر سے بھی بوجھ اتر جائے گا۔ ماں باپ کے لیے یہ بڑا سکون کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے فرض سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ میں تو آپ کے خیال میں اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو کسی آدھے پاگل انسان کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے؟ خوش نصیب ان کی بات کاٹ کر تیزی سے چلائی تھی۔ تمیز سے بات کرو خوش نصیب، روشن امی نے اسے سختی سے ٹوکا۔ دن بدن تمہاری بدتمیزی بڑھتی جا رہی ہے۔ اول تو تم شاہجہاں کی معصومیت کو پاگل پن نہیں کہہ سکتی، دوسرا یہ کہ کم از کم تم سے زیادہ ہی عقل مند ہے۔ آپ فی الحال تمیز کی بات کو چھوڑیں امی، مجھے بس یہ بتائیں کیا سوچ کر آپ نے شاہجہاں کو میرے لیے چنا ہے؟ کیا اتنی نفرت کرتی ہیں مجھ سے کہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کسی کے بھی حوالے کر سکتی ہیں؟ آخر کیوں امی؟ آپ اپنے فرض کو پورا کرنے کے چکر میں میری زندگی تباہ کر دینا چاہتی ہیں؟ وہ بات کرتے کرتے ہی رونے لگی تھی۔ اس سے تو بہتر ہے آپ مجھے ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ کیوں؟ کیا برائی ہے شاہجہاں میں؟ صرف یہ کہ وہ معصوم ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ تمہارے لیے منع کر دیتی؟ آپ کی نظر میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو پھر یہی رشتہ آپ نے ماہنور کے لیے کیوں نہیں پسند کیا؟ مگر نہیں، وہ تو آپ کی پیاری اولاد ہے، اس کے لیے آپ ایسا کیوں سوچیں گی؟ بلکہ مجھے تو یہی بات خوش نصیب، انہوں نے سخت غصے سے اس کی بات کاٹی تھی۔ بالکل یہی بات تم سے برداشت نہیں ہو رہی کہ ماہنور کے حصے میں کچھ بہتر کیوں آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی کہ اپنی سگی بہن کے لیے اس طرح سوچو گی، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہو گی۔ ان کا غصہ آسمان پر جا پہنچا تھا، جبکہ خوش نصیب اس الزام پر سن ہو گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں۔ تم جو بھی کہہ رہی ہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، تمہاری شادی شاہجہاں سے ہی ہوگی اور اسے ڈیٹ کو ہوگی جب ہم طے کریں گے۔ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ میں یہی کروں گی خوش نصیب، اور تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ ان کا لہجے میں نرمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ امی یہ مت کریں پلیز، خوش نصیب کرلائی تھی۔ منتوں کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو خوش نصیب، روشن امی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ چاہے تم کچھ بھی کہو یا جو بھی کرو، تمہاری شادی اگلے ہفتے ہوگی اور شاہجہاں سے ہی ہوگی۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ تمہیں جتنا رونا ہے یہاں بیٹھ کر رو لو، کیونکہ اب کے بعد تمہیں کسی کے سامنے یا اکیلے میں بھی واویلا کرتا نہ دیکھوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، خوش نصیب اپنی جگہ ہی پتھر بنی کھڑی تھی۔ ایک بات اور، خوش نصیب جو کچھ تم کر چکی ہو، اس کے بعد اگر تم اس آس پر ہو کہ تمہارے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ اترے گا یا میں تمہیں اپنے سر پہ بٹھا کے رکھوں گی، تو یہ امید بالکل چھوڑ دو۔ تم جیسی لڑکیاں یا تو اپنی تمام عمر ماں باپ کے سر پر بیٹھ کر ان کا خون چوستی رہتی ہیں، یا پھر انہیں بیاہ کر ان سے جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیا جاتا ہے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں، اپنی ممتا سے مجبور ہوں۔ نہ میں اتنی بہادر ہوں کہ تمہاری شان میں پڑے جانے والے قصیدے سنوں۔ اس لیے مہربانی کرو اور مجھ پر رحم کھاؤ۔ پہلی زندگی مشکلات کم نہیں ہے جو تم انہیں بڑھانے پر تلی ہوئی ہو۔ میں دوبارہ دہرا رہی ہوں خوش نصیب، تمہاری شادی اگلے ہفتے ہوگی اور شاہجہاں سے ہی ہوگی۔ اپنی بات پوری کرتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی تھیں اور خوش نصیب کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ خوش نصیب جو کچھ تم کر چکی ہو، اس کے بعد اگر تم اس آس پر ہو کہ تمہارے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ اترے گا یا تمہیں اپنے سر پہ بٹھا رکھوں گی، تو یہ امید بالکل چھوڑ دو۔ تم جیسی لڑکیاں یا تو تمام عمر ماں باپ کے سر پہ بیٹھ کر ان کا خون چوستی ہیں، یا پھر انہیں بیاہ کر ان سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیا جاتا ہے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں، اپنی ممتا سے مجبور ہوں۔ نہ میں اتنی بہادر ہوں کہ تمہاری شان میں پڑے جانے والے قصیدے سنوں۔ اس لیے مہربانی کرو اور مجھ پہ رحم کھاؤ۔ پہلی زندگی مشکلات کم نہیں ہے جو تم انہیں بڑھانے پر تلی ہوئی ہو۔ میں دوبارہ دہرا رہی ہوں خوش نصیب، تمہاری شادی اگلے ہفتے ہوگی اور شاہجہاں سے ہی ہوگی۔ اس نے ماں کے الفاظ من و ان عرفات ماموں کے سامنے دہرا دیے تھے، جیسے یہ الفاظ اس کے دل پہ نقش تھے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ ایسے خاموش ہو گئی تھی جیسے بولنا ہی نہ جانتی ہو۔ وہ ظاہری طور پہ عرفات ماموں کے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کا دل و دماغ ابھی تک اس سیلن زدہ کمرے میں تھا جہاں اس کی ماں نے اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا تھا۔ خوش نصیب، عرفات ماموں نے پکارا۔
وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اسے خود بھی شاید اس بات کا احساس نہیں تھا۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی ہے ماموں کہ یہ لوگ میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی میری بات پہ یقین نہیں ہے نا؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انسانوں پر سچائی ثابت کر سکوں، مگر اللہ تو سب جانتا ہے نا، پھر وہ کیوں مجھے اس مشکل سے نکال لیتا؟ بچپن سے امی نے سکھایا کہ اگر آپ صحیح ہو تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، تو ماموں اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ وہ چہرہ جھکائے کسی معصوم بچے کی طرح سوال کر رہی تھی۔ افسوس یہ تھا کہ اس کے پاس اسے تسلی دینے کے سوا کوئی حل بھی موجود نہیں تھا، اور اس کا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ فقط تسلیوں سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ خوش نصیب، اگر تم سچی ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم بس یقین رکھو، کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ ابھی تم جاؤ میرے بچے، آرام کرو، اور ہاں، کیف کو ذرا میرے پاس بھیجو۔ خوش نصیب نے تھکے تھکے انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے ماموں، آپ میری دعا کیجیے گا، اللہ حافظ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ واپس جانے کی بجائے اس نے پہلے کچن میں جھانک کر دیکھا تھا۔ اس امید کے عین مطابق شیرو وہاں موجود تھا۔ شیرو، بات سنو، اس نے پکارا تھا۔ جی باجی، ایک کام تو کر دو میرا۔ شیرو منہ سے کچھ کہنے کی بجائے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کیف بھائی کے پاس جاؤ اور اسے کہہ کر آؤ کہ ماموں اسے بلا رہے ہیں، اس نے کہا تھا، پھر کچھ سوچ کر آگے بولی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں خود نہیں جا سکتی۔ خواہ مخواہ کی صفائی دی تھی اس نے۔ شیرو نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ خوش نصیبی سستی سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ اچھا جی، تو آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ شامیر بھائی ماہنور کو کل مارکیٹ لے کر جائیں گے شادی کا جوڑا لینے کے لیے، منہا نے خبریں سنانے کے انداز میں بتایا تھا۔ جس وقت خوش نصیب عرفات ماموں کے پاس بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی، اس وقت گھر کی باقی لڑکیاں سوائے ماہنور کے منہا کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ گفتگو تازہ ترین ٹاپک پر ہو رہی تھی، یعنی شامیر اور ماہنور کی شادی۔ یہ لوگ ابھی تک اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان دونوں کے ساتھ ہی گھر کی ینگ پارٹی کے 4 مزید کان کو بھی ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بڑی منتیں کر کے منہا بی بی کو چائے بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ چائے تو لے کر آئی تھی، ساتھ ہی آج کی تازہ خبر ضرور لے آئی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سیام کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ میں نے خود سنا ہے اپنے ان کانوں سے، فخریہ جواب دیا گیا۔ ممکن ہی نہیں ہے، تایا پر اجازت دیں۔ سیام نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے تو کیف سے بات کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ جائیں گے شاپنگ پر، اس نے دل ہی دل میں سوچا، جو کہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ممکن ہے محترمہ، اب تو اس گھر میں سب ممکن ہے۔ میں نے خود سنا ہے، فاطمہ آنٹی نے خود اجازت لیا تایا ابا سے کہ شامیر بھائی ماہنور کو ساتھ لے جا کر برائڈل ڈریس لینا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تایا ابا نے بڑی خوش دلی سے انہیں اجازت بھی دے دی ہے۔ منہا نے سیام کا مزید خون جلایا تھا۔ اب کی بار فہمینا کو بھی حیرت ہوئی تھی، ابا اتنی آسانی سے مان گئے؟ حیرت زدہ سوال تھا۔ ہاں جی، بڑی آسانی سے مان گئے، منہا نے مزے سے کہا تھا۔ بڑی زیادتی ہے بھائی، مجھے اور کیف کو تو بات تک کی اجازت نہیں ہے۔ کیف بیچارہ طیبہ کے ڈر سے مجھے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ سیام نے چبھتی ہوئی نظر فہمینا پر ڈالی تھی، جیسے وہ بھی اس معاملے میں قصوروار ہے، جبکہ چائے کا گھونٹ بھرتی فہمینا کو اس کی بات پر اس بری طرح ہنسی آئی تھی کہ چائے ناک کے راستے باہر آ گئی۔ کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا تھا بیچاری کا، جبکہ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی اگر سیام کو پتہ چل جائے کہ کیف ابا کے ڈر سے نہیں بلکہ اسے جان چھڑانے کو ادھر ادھر ہو جاتے تو کیا کرے گی۔ منہا نے کمر پہ 3-4 زوردار دھموکے رسید کیے، پانی پلایا، پھر کہیں جا کر کھانسی کو کچھ آرام آیا۔ اس دوران سیام سکون بھرے انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی تھی اور فہمینا کو گھورنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس کی کھانسی کو ذرا سکون ملا تو سیام کی نظروں کا اندازہ ہوا۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر وہ بزارگی سے بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں بھلا اس بارے میں؟ پھر وہاں سے کھسک لینے کو ہی مناسب سمجھتی ہوئی بولی، میں ذرا اپنا حلیہ درست کر کے آتی ہوں۔ منہا نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن مزید کوئی بھی بات سنے وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ تم بھی حد کرتی ہو سیام، منہا نے چڑھ کر کہا تھا۔ لو، اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ تنک کر بولی تھی۔ تم ذرا تمیز سے بات نہیں کر سکتی دوروں سے؟ اب بھلا تم اور کیف بھائی نارمل بات چیت نہیں کرتے، اس میں فہمینا کا کیا قصور تھا جو تم اسے باتیں سنا رہی تھی؟ بندہ کوئی خیال ہی کر لیتا ہے، تمہاری ہونے والی نند ہے وہ۔ او ہو، ایک تو تم سب میرے پیچھے ہی پڑے رہا کرو، مجھے دیکھو، مجھے ہی لیکچر دے رہا ہے۔ سیام بھی غصے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیف کا یقیناً آج برا دن چل رہا تھا، کیونکہ سیام کو کمرے سے باہر آتے ہی وہ دکھائی دے گیا تھا اور وہ تیر کی طرح اس کے سر پہ جا پہنچی تھی۔ کیسے ہو کیف؟ بڑی لگاوٹ سے پوچھا گیا تھا۔ کیسا نظر آ رہا ہوں؟ آگے سے اکتایا ہوا جواب آیا تھا۔ تم تو ہمیشہ ہی اچھے نظر آتے ہو۔ عادت کے عین مطابق سوچے سمجھے بغیر جواب دیا گیا تھا۔ کیف نے سر اٹھایا اور پھر اسے گھور کر دیکھا۔ کوئی کام ہے؟ کیوں؟ کیا تم سے میں بات صرف کام کے وقت ہی کر سکتی ہوں؟ کرنا تو تمہیں یہی چاہیے۔
وہ حد درجہ اکتایا بیٹھا تھا، اوپر سے سیام کا لگاوٹ بھرا انداز ہم مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اب بول بھی چکو کہ کیوں آئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کل شامیر اور ماہ نور شاپنگ پر جا رہے ہیں؟ تو جا رہے ہوں گے، میں کیا کروں؟ تم تایا بس اجازت لو نا، ہم دونوں بھی کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ کیف فتح سے اکھڑ گیا تھا۔ کن خوابوں میں ہو تم؟ یہ ناولز پڑھ کر اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر جو تمہارا دماغ خراب ہو گیا نا، چچی کو کہو اس کا علاج کروائیں۔ اگلی بار ایسی کسی فضول اور بیہودہ فرمائش کو لے کے میرے پاس آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بے وقوف۔ اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اب سچ تو یہ تھا کہ سارا غصہ خوش نصیب کی صبح والی حرکت پہ تھا۔ پھر کچھ دیر پہلے ہی اماں نے اسے تایا ابا کی شادی والے فیصلے کے بارے میں بتا دیا تھا، تو جب سیام نے آ کر ایک معصوم سی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اپنا سارا غصہ اسی پہ نکال دیا تھا۔ کیف تو گھر سے باہر چلا گیا، مگر سیام اپنی انسلٹ پر وہاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کیف کا ہی سر پھاڑ ڈالے۔ ایک طرف خوش نصیب کے ذریعے اس کی قسمت کھوٹی کروا کر خود سے منگنی کروا دی، اوپر سے اتنی انسلٹ کر کے چلا گیا تھا۔ سیام بی بی کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے کیف، دیکھنا میں تم سے کیسا بدلہ لیتی ہوں اس انسلٹ کا۔ ساری عمر مجھے یاد کر کے رونے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی سیام نہیں۔ ایک نئے عزم کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سیانے کہتے ہیں غصے کو ہمیشہ قابو میں رکھو، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ غصے میں کی ہوئے فیصلے تمہیں ضرور ہی ذلیل و خوار کرواتے ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، سیام نے آج تک اپنی ماں کی سنی ہی نہیں تھی۔ سیانوں کی بات تو پھر کہیں بعد میں آتی ہے۔ جس وقت کیف اسے باتیں سنا کر گھر سے نکلا تھا، اس کے چند منٹوں بعد ہی شامیر گھر میں داخل ہوا تھا۔ بھرپور ترنگ کے ساتھ وسلنگ کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جب اس نے برآمدے میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر سیام کو بیٹھے دیکھا تھا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جو اس نے سیام کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ سیام جو فی الحال صرف کیف سے بدلہ لینے کے طریقے سوچ رہی تھی، شامیر کے ہاتھ ہلاتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے کتنا برا ثابت ہونے والا ہے۔ اٹھ کر تیزی سے شامیر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شامیر نے جو اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہاں ہی رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ وہ پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ شامیر نے اس کی ہر طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ میں تو بہت خوش ہوں، تم بتاؤ، میں جانتا ہوں تم بھی خوش ہوگی۔ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں شامیر؟ اس نے کچھ ایسے افسوس بھرے انداز میں کہا کہ شامیر بھی اس کی طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگا۔ شامیر، میں کل سے آپ کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور میں نے محسوس کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کیف مجھے پسند نہیں کرتا اور جب وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو میں اسے شادی کیوں کروں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی اسے پسند نہیں کرتی، بلکہ… ہاں ہاں بولو سیام، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ دونوں چلتے ہوئے کچن کے پاس پہنچ گئے تھے۔ شامیر اس سے بات کرتے کرتے وہاں ہی رک گیا تھا۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے کہ ان کے پیچھے کچن کی کھڑکی تھی۔ شامیر، آپ نے مجھے جو بھی کہا تھا میں نے سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ آپ خوش نصیب سے بدلہ لے چکے ہیں، آپ نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ماہ نور کی بجائے اسے ہی اپنائیں جسے آپ پسند کرتے تھے؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی تھی۔ بہرحال اپنے منہ سے ایسی بات کہنا آسان نہیں تھا۔ کیا مطلب سیام، کیا بول رہی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کون سا بدلہ اور کسے اپناؤں؟ جسے پسند کرتا ہوں اسی کو تو اپنا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پہ اتنی حیرت تھی کہ ایک لمحے کو تو سیام کو بھی محسوس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ رہی ہے۔ آپ کل شام کہہ رہے تھے نا، صحن میں بیٹھ کر ہم نے بات کی تھی، یاد آیا؟ کیا بول رہی ہو سیام؟ میں نے تو کل تم سے ملا تک نہیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ دھڑلے سے جھوٹ بول رہا تھا۔ سیام کو اپنے پیروں تلے زمین سے رکھتے ہوئے محسوس ہوئی تھی، جبکہ کچن میں موجود ماہ نور کھڑکی سے کچھ مزید قریب ہو گئی تھی۔ کیا بول رہے ہیں شامیر آپ؟ یہاں صحن میں ہم نے بات کی تھی، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اور یہ کہ خوش نصیب آپ کو تنگ کریے کیونکہ وہ خود آپ میں انٹرسٹڈ ہے، آپ نے کہا تھا نا خوش نصیب کو۔ اندر کھڑی ماہ نور نے ایک ایک لفظ کو بغور سنا تھا۔ یار تم سب پاگل ہو کیا؟ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتی ہوئی چلایا تھا۔ پہلے خوش نصیب اور اب تم سب میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ آخر مسئلہ کیا تم سب کا؟ کیوں آخر تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں ماہ نور کو اپنی زندگی میں شامل کروں؟ پہلے اس نے رات کو ایک ڈرامہ کریٹ کیا اور اب تم… اور میں تو کہوں گا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں کہ جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ میری بات سنو، تم لوگ دور رہو مجھ سے، میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ اس لیے مجھ پہ الزام لگانا بند کرو۔ میں ماہ نور سے محبت کرتا ہوں اور اسی کو اپنا لائف پارٹنر بناؤں گا، سو پلیز جسٹ اسٹے اوے فرام می۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سیام کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اسے کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں پلٹ گئی تھی، جبکہ کچن میں کھڑی ماہ نور کو اپنی قسمت پر ناز محسوس ہوا تھا۔
رات 8 بجے بعد معاویہ نے اسے اور فیبی کو ان کے ہاسٹل سے پک کر لیا تھا۔ آفیشلی ایک کپل کے طور پہ یہ ان کا پہلا ڈنر تھا، اس لیے منفرا نے اس ڈنر کے لیے تیار ہونے میں کافی وقت صرف کیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے لے کر اپنی لپسٹک کے کلر تک کو خوب ہی سوچ سمجھ کر سلیکٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے اسے اپنی تیاری کی کبھی اتنی فکر بھی نہیں ہوئی تھی۔ بنیادی طور پر وہ ایک اپنے آپ میں گم رہنے والی بندی تھی جسے اس بات سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس کے حلیے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مگر اس ایک انسان نے اس کی زندگی میں شامل ہو جانے سے وہ بدل گئی تھی۔ اب دل چاہتا تھا کہ کم از کم وہ اس ایک انسان کو ہمیشہ اچھی لگے۔ تو بات ہو رہی تھی منفرا کی تیاری کی، جو کہ اس نے خوب ہی سوچ سمجھ کر کی تھی، اور یہ بات کہ اس وجہ سے فیبی کو اسے تنگ کرنے کا خوب موقع بھی ملا تھا۔ اس کی تیاری کے دوران وہ اس پر مسلسل جملے کستی رہی تھی۔ منفرا بظاہر اس کے جملوں پر اسے ٹوکتی اور جھڑکتی رہی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے خوب ہی اس چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کیا تھا۔ معاویہ کے نام پر کی جانے والی یہ چھیڑ چھاڑ اسے مزہ دے رہی تھی، مگر فیبی کے سامنے اس بات کا اظہار اسے مزید شے دے دیتا۔ بس منفرا بھی پکی سی شکل بنائے اسے مکمل نظر انداز کیے شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور کانوں میں ٹاپس ڈال رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے شیشے میں خود کو غور سے دیکھا تھا، اور شیشے نے گواہی دی تھی کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، مگر کیا کرتی کہ اس کی تسلی ہی ہو نہیں رہی تھی، کہ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فیبی کی طرف گھوم ہی گئی تھی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فیبی شرارت سے کھلکھلا کر ہنسی تو نہ چاہتے ہوئے بھی منفرا مسکرا دی تھی۔ اسی وقت اس کے سیل فون پر معاویہ کی کال آئی تھی۔ وہ باہر کھڑا ان دونوں کا منتظر تھا۔ منفرا نے جلدی جلدی جوتے پہنے، اپنا کلچ اٹھایا اور دونوں باہر کی طرف چل دیں۔ معاویہ نے سامنے سے آتی ہوئی منفرا کو دیکھا تھا، جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اسے اپنے ارد گرد تمام چیزیں ہوا میں تحلیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے ارد گرد کچھ موجود نہیں تھا، یا شاید وہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر تھا۔ اگر کچھ پردہ بصارت پر ابھر رہا تھا تو وہ سامنے آتی ہوئی منفرا تھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ وہ مبہوت نگاہوں سے اسے ہی دیکھتا چلا گیا تھا۔ منفرا نے دور سے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر لیا تھا، اور کوئی شک نہیں کہ وہ اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اہاں اہاں، ہیلو معاویہ۔ فیبی نے جو معاویہ کو بت بنے دیکھا تو فوراً ہی شرارت سے اسے پکار بیٹھی۔ معاویہ چونکا تھا، سب چیزیں اپنی جگہ پر یکدم واپس آ گئی تھیں، اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ جھنپ گیا تھا۔ ہائے، جھنپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا گیا تھا۔ اگر تم میری دوست کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو تو کیا اب ہم چل سکتے ہیں؟ فیبی نے پھر شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ فیبی بھی مسکراتی ہوئی گڑاب سے کار میں گھس گئی تھی، جبکہ منفرا کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور معاویہ نے خود کھولا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، انفیکٹ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ منفرا کار میں بیٹھتی، معاویہ نے اسے بتا دیا تھا۔ منفرا کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تھینک یو، وہ بیٹھتی ہوئی آہستہ سے بولی تھی۔ معاویہ نے اس کے بیٹھتے ہی دروازہ بند کیا اور تیزی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کدھر جانا ہے؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے فیبی سے پوچھا تھا۔ فیبی نے اسے جگہ بتا دی تھی، اور وہ لوگ ریسٹورانٹ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بلا شبہ یہ معاویہ اور منفرا کی زندگی کے یادگار دنوں میں سے ایک دن تھا۔ یہ شام ہمیشہ ان کی اچھی یادوں کی ڈائری میں رہنے والی تھی۔ معاویہ کی سنجیدہ سی مسکراہٹ، منفرا کا جھجکنا اور فیبی کی چھیڑ چھاڑ، سب نے مل کر ایک شام کو بہترین بنا دیا تھا۔ فیبی نے منفرا کے بعد معاویہ کو بھی خوب ستایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ محبت نے معاویہ کے رنگ ڈھنگ بدل دیے ہیں، اور یہ اس کی دوست کا اثر ہے کہ سڑیل سا معاویہ ہنسنا سیکھ گیا ہے۔ وہ مسلسل معاویہ کو یہ کہہ کر چڑھاتی رہی تھی کہ وہ پارکنگ میں جاگنگ کرنے نہیں بلکہ منفرا کے لیے آتا تھا، اور یقیناً وہ ایک لمبے عرصے سے منفرا کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ منفرا کے ساتھ ساتھ معاویہ بھی ان سب کمنٹس کو انجوائے کر رہا تھا۔ اسی دوران معاویہ نے منفرا کو یہ بھی بتایا تھا کہ 2 دن بعد شرازی نیو یارک آ رہے ہیں، اور وہ جلد از جلد اس کے پیرنٹس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بتاتے ہوئے منفرا اس سے زیادہ معاویہ خوش دکھائی دیتا تھا۔ اپنی زندگی کے پچھلے 8 سال اس نے وقت کے پیچھے کی طرف سفر کیا تھا۔ وہ مزید وقت اپنے ماضی میں رہ کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اب آگے بڑھنا تھا، زندگی کو جینا تھا اور خوش رہنا سیکھنا تھا۔ کوئی شک نہیں کہ منفرا کے ساتھ وہ یہ سب بآسانی سیکھ سکتا تھا، اور وہی منفرا تو وہ معاویہ کی سنگت میں خوش تھی، بے حد خوش۔ قسط نمبر 20 بھی ختم ہو گئی ہے، اور بہت بہت برا ہو رہا ہے۔ شامیر سب بہت بڑا گیمر ہے، پلانر ہے، وہ سب کچھ چینج کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مائنڈ ریڈنگ کر سکتا ہے، ہپنوٹائز کر سکتا ہے لوگوں کو، تو وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ خوش نصیب بہت بری طرح سے پھنس گئی ہے۔ واللہ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ طوطے سے اس کی شادی طے کر دی ہے، لو یہ کوئی بات تھی؟ مجھے اتنا دکھ لگ رہا تھا جب اس کو وہ باہر نکلی تھی نا صبح سویرے، تو اس کی ماں نے اسے دیکھا تھا، اس کو نیل پڑے ہوئے تھے، اور وہ بس چپ کر کے ہر بات مانی جا رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا سچی میں۔ چلیں جی، اللہ بہتر کرے، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔